ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، تین طرح کے وہ اشخاص کے بروز محشر جن کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ ہمیں یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو دکھیارے ہیں ان کے ساتھ ہمیں غم خواری کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی تکالیف اور مشکلوں کو حل کرنا، سنت کو زندہ کرنا، یعنی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہونا، اور تیسری بات نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود بھیجنا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم سوالات جوابات کی صورت میں بہت سا علم دین ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے، اور ہمارے آج کے مہمان مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ سوالات بھی ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہیں، آڈیو سوالات، اور آپ کے ایس ایم ایس بھی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم شامل کریں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں ویڈیو سوالات کی طرف۔ میرا نام ارسلان ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، میں نے کاروبار کے لیے کسی سے 6 لاکھ روپے لیے، وہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کے لیے، اور اس سے میں نے اب فکس کر لیا ہے کہ میں ہر مہینے اب ان کو 15,000 روپے ماہانہ دوں گا، اور جب ایگریمنٹ وغیرہ مکمل ہو جائے گا تو وہ 6 لاکھ روپے ان کو واپس کر دوں گا۔ میرا سوال یہ ہے، کیا میرا یہ 15,000 روپے ان کے ساتھ فکس کرنا جائز ہے؟ جی، انہوں نے اپنا سوال کیا ہے، لیکن شاید کئیوں کی نمائندگی یہ کر دی۔ تو اس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں، پیسے پاس رکھے ہوتے ہیں، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، لوگ سمجھتے ہیں کہ فارغ ہی پڑے ہوئے، اور اسی طرح بعض انویسٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے انویسٹمنٹ ملے، اور وہ ان کے فکس کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے۔ کیا شریک ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے ایک مسلمان کے لیے اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے روزگار کا حکم دیا ہے، اور روزگار طلب کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ تو اس فضل الہی کی تلاش مسلمان کرتے ہیں، تو اب اس کے اندر بعض افراد جائز طریقہ، شریعت و سنت کا طریقہ وہ اپناتے ہیں، اور بعض اوقات آدمی بس اپنے دوست و احباب اور جو لوگوں کا اس وقت کاروباری انداز چل رہا ہے صرف اسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جو چل رہا ہے ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن جو چل رہا ہو وہ شریعت کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے۔ تو ایک مسلمان جب کاروبار کے لیے اپنی رقم لگائے گا یا کسی سے رقم لے گا اور پھر کاروبار کرے گا اور آنے والے پروفٹ کو پھر وہ تقسیم کرے گا، تو اس کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز جس کو جیسے سائل محترم نے سوال کیا، لوگ اس کو ایک سائلنٹ پارٹنرشپ کا نام دیتے ہیں۔ جی ہاں، ایک آدمی نے رقم دی، جیسے 6 لاکھ روپے دیے، اور وہ اب سائلنٹ موڈ میں چلا گیا، یعنی اب وہ 6 لاکھ روپے دے کے ایک طرح سے فارغ ہو گیا۔ اب اس 6 لاکھ کو کاروبار میں لگانا، کام میں لگانا، اس میں دوڑ دھوپ کرنا، وہ ایک ورکنگ پارٹنر کا کام ہو گیا۔ ٹھیک۔ اب یہاں جو معاملہ ہے کہ ایک آدمی انویسٹر اور دوسرا ورکنگ پارٹنر، ان دونوں کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ میرے پیسے کو آپ محنت مزدوری کر کے کاروبار میں لگائیں، اور جو نفع حاصل ہوگا وہ ہمارے درمیان تقسیم ہوگا شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق، اس کو کہتے ہیں مضاربت، مضاربہ، مضاربت، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو شریعت کے اصولوں کے مطابق ایک خاص ایک موڈ ہے تجارت کا، کاروبار کا۔
اور یہ حلال ہے یہ حلال ہے. یہ بھی ایک قسم کی پارٹنرشپ ہے کہ اس آدمی نے اپنا پیسہ دیا اور اس آدمی نے اپنی محنت صرف کی، تو اس کی دولت اور اس کی محنت، اس سے نفع جنریٹ ہوا، تو جو نفع حاصل ہوا وہ دونوں کا مشترکہ ہوگا، دونوں اس کے اندر پارٹنر ہوں گے. لیکن شریعت مطہرہ نے نفع کی جو پارٹنرشپ ہے، اس کی تقسیم کاری ہے، اس کے لیے یہ اصول بنا دیا ہے کہ نفع کو کوئی بھی ورکنگ پارٹنر یا انویسٹر فکس روپے میں، فکس اماؤنٹ میں طے نہیں کر سکتا. جیسے کہ ہمارے سائل محترم نے جو سوال کیا، اس سوال کے اندر بالکل واضح طور پہ ایک معاہدہ بتایا گیا. صرف یہی نہیں، یہ انہوں نے ہو سکتا ہے اپنے اوپر سوال رکھ کر ایک فرض کیا ہوا مسئلہ، یہ لاکھوں لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ جس کے اندر نفع کو 15,000 روپے یا 20,000 روپے اماؤنٹ کم زیادہ کے حساب سے ہر مہینے نفع کو انویسٹر اپنے لیے طے کروا لیتا ہے کہ مجھے آپ 30,000 روپے نفع دیں گے، 15,000 روپے نفع دیں گے. تو نفع کو روپے پیسوں میں فکس کرنا جائز نہیں ہے. اس انداز سے جو پارٹنرشپ کی جائے گی وہ ایک ناجائز طریقہ کار کے مطابق ہوگی. ہاں، یہ بالکل سود والا معاملہ ہے. اس کو پارٹنرشپ کا نام بعض اوقات دے دیتے ہیں، پارٹنرشپ کا نام دیا جا رہا ہے لیکن یہ پارٹنرشپ ہے نہیں. اور یا اس کو کہیں پارٹنرشپ نہیں تو کاروبار سے ہی ہم کما کے دے رہے ہیں. تو اب دیکھیں اصل جو پارٹنرشپ ہے کس چیز کا نام ہے کہ جو شریعت مطہرہ نے جس کو جائز رکھا ہے وہ مضاربت ہے. اس مضاربت میں میں نے عرض کیا کہ انویسٹر کی دولت اور روپیہ اور ورکنگ پارٹنر کی محنت، ان دونوں چیزوں سے جو نفع آئے گا اس نفع میں دونوں شریک ہوں گے. شریک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی نفع آئے گا وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا. اور تقسیم کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ طے کیا ہے کہ تقسیم میں ہر ایک کا حصہ معلوم ہونا چاہیے. اب یہ نفع کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ مثلا نفع کے ہم 3 حصے کریں گے. 6 لاکھ روپے مثال کے طور پہ انویسٹر نے انویسٹ کی اور ورکنگ پارٹنر نے اس پہ ورکنگ کی. نتیجہ یہ آیا کہ نفع ہوا 50,000 روپے. تو ان دونوں کے درمیان یا تو اس انداز سے طے کر لیں کہ ہم 50-50 نفع تقسیم کریں گے. تو اب نفع 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا، یا نفع کا ریشو یوں طے کر لیں کہ نفع کے 3 حصے ہوں گے، 1 حصہ انویسٹر کا، 2 حصے ورکنگ پارٹنر کے، یا اس کے الٹ ہو گیا. تو یعنی نفع کو فیصد کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا، طے کیا جائے گا، تاکہ جو بھی نفع ہوا، اب نفع کبھی 50,000 ہو رہا ہے، کبھی 40 ہوگا، کبھی 1 لاکھ روپے ہو جائے گا، جتنا بھی نفع ہوگا فیصد کے مطابق طے کیا جائے. انویسٹ جو کی جا رہی ہے اس کا فیصد نہیں، جو نفع آیا اس کا فیصد کا ہم اس کا 50-50% تقسیم کریں گے، 40-60% کریں گے، یا 25-75 کریں گے، 33-66 اس طرح. یعنی کوئی بھی ایک فارمولا طے کیا جائے گا فیصد کے حساب سے. پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب جب نفع آتا رہے گا، کبھی 50,000 ہوا تو اب یہ 40 اور 60 اگر فیصد نفع طے ہوا تھا تو 20,000 اور 30,000 روپے نفع تقسیم ہو جائے گا. 50% نفع طے ہوا تھا تو 25,000 روپے تقسیم ہو جائے گا. کبھی 40,000 آئے گا نفع تو کبھی 30 آئے گا. تو وہ یوں ایک ریشو کے مطابق تقسیم ہوتا رہے گا. لیکن اگر یوں طے کر لیا جائے جیسے کہ سوال میں کیا گیا کہ 6 لاکھ روپے دینے والا وہ کہہ رہا ہے کہ ہر مہینے مجھے 15,000 روپے نفع دیں. اب یہ ہر مہینے 15,000 روپے نفع لینے والا ایک طرح سے نفع میں شریک نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نفع آیا ہی 15,000 ہو. صحیح، وہ تو سب کا سب اس کی طرف چلا گیا، یا آیا ہی نہ ہو، آیا ہی اس کو اپنی طرف سے دینا پڑا، اس کو 15,000 اپنے پلے سے دینا پڑ رہا ہو. آج کل جو لوگ انویسٹ لے رہے ہیں، محنت کرنے والے لوگوں سے جو رقم لے لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں شفیق صاحب کہ وہ 10 آدمیوں کے انویسٹ لینے کے باوجود بھی خسارے میں کیوں ہیں؟ خسارے میں وجہ کیا ہے؟ اس سے طے کیا کہ آپ 6 لاکھ روپے دو، 15,000 روپے آپ کو مہینہ دوں گا. اب یہ 15,000 روپے نفع میں سے دینے کے بجائے آپ سے 5 لاکھ روپے لیے. اب یہ میرے پاس ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 11 لاکھ. اب اس 1 مہینہ ہو گیا، کاروبار ابھی صحیح طرح جمع نہیں ہے لیکن مہینہ پورا ہو گیا ہے. اب 15,000 روپے اس کو دینے، تو اب میں 11 لاکھ میں سے 15 دے رہا ہوں، نفع میں سے کہاں دے رہا ہوں؟ اسی طرح تیسرے آدمی کو پکڑ لیا، 3 لاکھ اس سے لے لیے، تو اس طرح 2 لاکھ اور آدمی سے لے لیے. تو یہ
یہ تو ہم 20-25 لاکھ کی مثال دے رہا ہوں، لوگوں نے کروڑوں روپے روپے ہوتے ہیں. اچھا یہ فائدے میں رہ رہا، بظاہر جو اس کو فائدہ رقمیں مل گئی لوگوں کی، اور یہ بھلے سود بھر رہا ہے، یہ حرام کام کر رہا ہے، حرام ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعد میں یہ جو ابھی مزے سے 15,000 لے رہے ہیں، یہ آپ کی رقم سے ہی جو کہ لوٹا رہا ہے وہ، اور ایک دن آ رہا ہے اس نے بھاگنا ہے، اور اس نے اب آپ کو بولنا ہے 6 مہینے نفع دیتا رہا نا بھائی، اب نہیں ہے، اب آ ہی نہیں رہا. اصل میں ان لوگوں کی پہلے سے ہی کچھ پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ اب انہوں نے پہلے بھی کچھ رقمیں لی ہوئی ہیں، وہ بھی رقم ڈوب چکی ہوگی. اب یہ کچھ رقمیں جیسے یہاں سے 6 لاکھ لیا تو یہ کاروبار میں لگانا نہیں ہے، یہ اپنی کوئی پیمنٹ ادا کرنی ہے ان کو، پچھلی ادائی. ہاں 10,000 قسط تو نکلتی رہے گی نا، یہاں سے دکان سے نکال لوں گا، ادھر سے نکال، اچھا ادھر سے لی تو ادھر کچھ لوٹا دی، ادھر سے لی تو ادھر لوٹا دی. اور اس میں زیادہ تر وہ طبقہ جو ہمارے بیچارے عام سے لوگ ہوتے ہیں، یا کچھ بیوائیں عورتیں ہوتی ہیں، یا کچھ خواتین ہیں گھر میں، کبھی تو اپنی جیولی باقاعدہ وہ بیچ باچ کے وہ یہ بظاہر نفع آنے والا انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گھر چلا لیں گے، کہ اس سے ہمارا گھر چلتا رہے گا، پیسے ہمارے سیو رہیں گے، لیکن ان کے پیسے ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے معاشرے میں کتنی اچھا کوئی اسکیمیں ایسی آ جاتی ہیں. جب کبھی آپ دیکھیں کوئی بھی اسکیم آتی ہے، ہم دارالتہ اہل سنت سے یا دیگر ذرائع سے پتہ ہمیں چلتا ہے کہ یہ انہوں نے بھی بھاگنا ہے، کل کو بھاگنا ہے. ابھی حالیہ بھی ایک اسکیم کے بارے میں بہت شور شرابہ کہ جنہوں نے لوگوں کو کاریں دکھائیں، جنہوں نے بائکیں دکھائیں، جنہوں نے مختلف شہروں میں آفیسز کے باقاعدہ جال پھیلا دیے کہ لوگ اتنے ان پہ اعتماد کر جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے شروع کے 2-4 مہینے پروفٹ دیے، پھر جب لوگوں نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کا رخ اس طرف کر دیا تو ابھی رمضان میں سب کا شور ہوا نا، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے مالکان بیرون ملک بھاگ گئے، وہ پتہ نہیں کہاں بھاگ گئے، اور ان کے نام بھی لوگوں نے. تو یہ اس طرح کے لوگ یہ کچھ نہ کچھ جال بچھانے کے لیے ہر 2-4 سال بعد ایسے سامنے، اب تو ہر سال ہی تقریباً کوئی نہ کوئی نئی اسکیم آتی ہے. مطلب جب تک بے وقوف زندہ ہیں، ہاں تو ان کے پیٹ بھرے رہیں گے، یہ زندہ رہیں، یہ بھی زندہ رہیں گے اور یہ زیادہ عیش کریں گے جب تک. اچھا وہ لالچ میں کر لیتے ہیں بیچارے، یہ بھی نہیں دیکھتے شرعی طور پر اس کا درست ہے نہ درست ہے. کچھ اسکیم کے والے سے تو وہ عموماً تقریباً ناجائز چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں، بظاہر اگرچہ وہ بزنس شو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ناجائز چیزیں اس کے سامنے ہوتی، اصل ان لوگوں سے پیسہ لینا ہے اور پھر فرار ہونا. اچھا اس کے علاوہ کوئی کنفرم بھی نہیں کرتا کہ حکومت ان کو آن کر رہی ہے نہیں کر رہی، حکومت کے لائسنس باقاعدہ ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ لوگوں سے کوئی کمپنی لے رہی ہو تو آپ کے پاس کیا شورٹی ہے کہ آپ اس کو اتنے بڑے پیسے دے رہے ہیں، اتنے لوگ دے رہے ہیں، لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے، اس چیز میں جاتے نہیں، نقصان کرتے ہیں. اچھا کاروباری یہ بھی ایسا ہوتا نہیں، ہمارا اعتماد کا آدمی ہے، نمازی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں مسجد میں آنے جانے والا، 10 لاکھ اٹھا کے دے گئے، 12 لاکھ دے رہے، اس کے بعد یہی نمازی کا گریبان پکڑ رہا ہوتا ہے اور آپس میں یہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام، پیسہ اگر ہے، کاروبار کا شوق ہے تو خود کریں، کچھ نہ کچھ کریں، ورنہ اپنے اس پیسے کو محفوظ کر لینا یہی سب سے بڑی بات ہے. آج کے دور میں پیسہ لوگ کما لیتے ہیں، کبھی اس کو پینشن، کبھی ریٹائرمنٹ، کبھی کتنا کچھ آ جاتا ہے. مجھے ایک بندے نے بات سنائی، میرے کو افسوس بھی ہوا، کسی مطلب وہ ادارے میں تھا، کوئی جاب تھی، فارغ ہوا، 25 سال 30 سال اپنی سروس پوری کی، کچھ پیسوں کی سیونگ ہوتی رہی، ایک فلیٹ بھی کچھ چھوٹا اپنا بیچا، تو تقریباً 1.25 کروڑ روپے اس کے پاس تھا. اب 1.25 کروڑ روپے کسی کے ساتھ انویسٹ کر دیا، تو وہ سامنے والا اس نے بھی بولا کہ بھئی آپ آؤ میرے آفس میں، آفس کے لیے اس کے بھی ایک کرسی لگا دی، ٹیبل لگا دیا، لیپ ٹاپ بھی اس کے لیے رکھ دیا کہ یہ آپ میرے پارٹنر ہو، آپ آؤ آفس میں، آؤ بیٹھو اور مل کے کام کرتے ہیں. صحیح ہے، بھی پیسہ لگا دیا. اب اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں ہے، کرسی تو لگی ہوئی اس کے نام کی، ٹیبل بھی ہے، کرسی بھی، اب یہ کیا کرے گا روزانہ، یہ جائے بس تھوڑا بہت لیپ ٹاپ چلایا، گپ شپ لگائی، واپسی آ گئے. مہینے میں وہ 1 لاکھ روپے بھی دے رہا ہے، 1 لاکھ وہ اس کو دے رہا ہے، 1 لاکھ خود رکھ رہا ہے کہ بھئی میں گھر کے خرچے آپ بھی چلاؤ میں بھی چلاؤں، 2-4 مہینے بعد ہم حساب کتاب کریں گے. خلاصہ یہی ہوا کہ 1.25 کروڑ روپے اس کو دیا اور اس کو 6-8 مہینے 1-1 لاکھ روپے ملتا رہا اس کے اپنے 1.25 کروڑ میں سے. اب جب اس کے بعد وہ کہتا بھئی وہ تو پیسے جہاں دیے تھے بس ٹھپ ہو گئے، سب کچھ ہے ہی کچھ نہیں، یہ وہ. یعنی ابھی میرے کو اتنا اس پہ افسوس ہو رہا تھا اس کی بات سن کر. 25-30 سال سروس کی ہوئی ہے، ظاہر عمر بھی 50-55 ہو چکی. اب مختلف جو بائکیں چلا کر لوگوں کو جو سروس دیتے ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائک رینٹ پر یا کار رینٹ پر، اس طرح کی ابھی وہ کام کاج کی پوزیشن میں بیچارہ پہنچ گیا. لیکن حالانکہ پہلے جس ادارے میں کام کیا ہے تو آفس میں آرام سے بیٹھ کر کام کیا،
یعنی 25-30 سال محنت سے کمائی ہوئی، اب جو اس کے لیے آگے آسرا بننا تھا اس کو 1 منٹ میں یوں ضائع کر دیا، گویا کہ 1 منٹ میں 8-10 لاکھ روپے ایک مہینے کے حساب سے دے کر ہاں تقریباً وہی 1,15,00,000 روپے کا. ہاں، اور یہ 8-10 وہ بھی تو اس نے محنت کی ہے خود، جو کہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا تو روزانہ آفس جا رہا تھا، چھوٹے موٹے کام کر رہا تھا کمپنی میں، چیک لے کے جاتا آتا، لیکن اس کو کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا کاروبار کا، یعنی کہ یہ کاروبار کہاں ہو رہا ہے، میرا پیسہ کہاں انویسٹ ہو رہا ہے، کس چیز میں ہو رہا ہے. وہ تو اصل وہ آدمی تھا، فون کیا ہمیں پیمنٹ آ رہی ہے جا رہی ہے یوں ہے، تو وہ پیمنٹ لے رہے ہیں دے رہے ہیں، کنٹینر آ رہا ہے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. بس اس کے لیے ایک کرسی لگا دی تھی تو یہ بھی اعتماد والا ہے کہ میں آفس میں ہوں، کام تو ہو رہا ہے. میں اندر ہی کا آدمی ہوں، اندر کا کہاں جائے گی. ہاں میں کام تو ہو رہا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ پوزیشن ایسی ہوئی، اب آفس بھی بند، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی ختم. اب یہ ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، پیسے تو کہاں لگا دیے بھائی، وہ 50 لاکھ وہاں لگائے تھے، 30 لاکھ وہاں لگا دیے، 30 لاکھ تو آ ہی نہیں رہے، آپ خود جا کے پوچھ لو وہاں سے. تو یوں کر کے بھی اپنی رقم کسی کو ایسے ہی اندھا دھند دے دینا، اس سے اچھا ہوتا کہ وہ اگر کوئی نہ کوئی نارمل اگر فلیٹ بھی لے لیتا اور اس کا رینٹ اس کے پاس آتا رہتا، کہ وہ فلیٹ بھی ہے اس کے پاس اور ذریعہ آمدنی بھی ایک طرح کا ہوتا، یا کچھ اور ایسی سیونگ کا ذریعہ کرتے. تو میں ناظرین سے یہی کہوں گا، اب مال ہے اس کی زکوٰۃ بھی پوری دیں، اور مال اللہ نے دیا ہے، کاروبار کرنا ہے خود کریں، یا پھر آپ اپنے پاس رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سیونگ کے سلسلے ہوں، چاہے وہ گولڈ کی صورت میں ہوں، چاہے زمین کی صورت میں، فلیٹ کی صورت میں، تاکہ آپ کا مال آپ کے اپنے قبضے میں ہے. اچھا، یہ لالچ میں نہ پڑیں کہ یہ محفوظ رہے گا، لاکھ آتا رہے گا، تو یہ چند ہی مہینوں کی بات ہوگی. آپ کے محلوں میں ایسے اتنے بندے آپ کو مل جائیں گے جن کی رقمیں یوں ڈوب چکی ہیں. اچھا تاجر ہوگا نا کوئی، اس سے کبھی آپ 1 لاکھ روپے ادھار مانگ کے دیکھیں، اس سے یہ انویسٹمنٹ کے نام پہ مانگ کے دیکھیں، کبھی نہیں دے گا. یعنی کوئی خود کاروبار کر رہا ہے، یہ اس سے کہیں گے ہاں بھائی مجھے بہت اچھی ڈیل آ رہی ہے یہ ارے، تو وہ کبھی کسی کو نہیں یوں 1 لاکھ 2 لاکھ اٹھا کر دے گا. تو یوں خیال کرنا چاہیے. بقیہ جو سوال تھا بہرحال وہ تو بالکل سود پر مشتمل ہے، اور ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے فوراً، اور جتنا سود وصول کیا ہے بلا نیت ثواب وہ اللہ کی راہ میں اسے صدقہ کریں، شریف فقراء پہ صدقہ کریں، یا جس سے لیا اسے واپسی کریں، اور ان معاہدوں کو جو ناجائز معاہدے کیے ہوتے ہیں ان کو فوراً ختم بھی کریں. اب یہ سودی ہونے کی وجہ بھی یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم کسی کو انویسٹ کے طور پہ رقم دیتے ہیں مضاربت میں، تو ورکنگ پارٹنر کے ہاتھ میں ہماری رقم امانت ہوتی ہے، اور امانت کے حساب سے وہ ہماری رقم کو ہمارے اجازت سے کاروبار کا حصہ بناتا ہے، خرچ کرتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کاروبار میں کوئی نقصان پہنچتا ہے جس میں اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں تھی، تو ہم اس سے اپنے انویسٹ میں ہونے والے نقصان کا مطالبہ نہیں کر سکتے، جو امانت کی طرف وہ امانت تھی. ہاں اگر اس نے قصداً کوئی کوتاہی کی تو جس کی وجہ سے جو نقصان ہوا تو وہ نقصان سب کا سب اس کے ذمہ آئے گا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے مال کو، اس نقصان کو اس کی تلافی کرے، پورا کرے. اب یہ جو مضاربت والا طریقہ تھا جو شریعت مطہرہ نے انویسٹ کو مضارب ورکنگ پارٹنر کے ہاتھ میں جو امانت قرار دیا تھا، سائل محترم کے جو سوال ہے نا، اس کے اندر وہاں امانت والا پہلو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کیا طے ہوا ہے کہ جب کاروبار ختم ہوگا تو واپسی 6 لاکھ روپے دیے جائیں گے. اب دیکھیں کاروبار میں اس طرح جو 6 لاکھ روپے دینے والے افراد ہیں، ایک بڑی تعداد وہ یہی ہے کہ بھائی ہمارے پیسے کو کوئی آنچ بھی نہیں آنی چاہیے، ہم آپ کو 6 لاکھ روپے دے رہے ہیں، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد بھی اگر ہم لیں گے تو پورے 6 لاکھ لیں گے. اگر آپ کے کاروبار میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان آپ بھگتو گے، ہمارا اس سے کوئی ہیڈیک نہیں ہے. تو اس طرح جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ کاروبار کے نام پر رقم تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ طریقہ کار سودی قرض والا ہی ہوتا ہے کہ 6 لاکھ روپے دے رہا ہوں، اس 6 لاکھ کے بعد سال بعد 10 سال بعد جب بھی آپ رقم واپس کریں گے تو پورے 6 لاکھ ہی دیں گے. اب سودی قرض میں کیا ہوتا ہے کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ نفع طے کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ڈائریکٹلی یوں کہنے کے بجائے کہ میں آپ کو 6 لاکھ دے رہا ہوں اور ہر مہینے 15,000 روپے نفع لوں گا اور یہ 6 لاکھ روپے میرا قرض ہے، تو لوگ بالکل واضح طور پہ سمجھ جائیں گے بھائی یہ تو سودی قرضہ ہے. اب لوگوں نے اس سودی قرضے کو کاروبار والے رنگ میں اس انداز سے دیا کہ بھائی میں قرض نہیں دے رہا، یہ انویسٹ ہے،
नाम कर्ज का नहीं ले रहे, लेकिन जो तरीका कार है वो कर्ज वाला ही है कि अगर नुकसान हुआ तो वो आपका ही होगा, हमारा नहीं होगा, हमें हमारी रकम पूरी ही मिलेगी जो हम आपको इन्वेस्ट के तौर पे दे रहे हैं। तो सेम यही चीज़ कर्ज में ही पाई जाती है कि कर्ज में कर्ज लेने वाला जो होता है वो अगर उस रकम को इस्तेमाल में लाता है और कोई नुकसान हो जाता है तो नुकसान सब उसी को भरना पड़ता है, और जितनी रकम उसने ली होती है वो पूरी रकम वापस करनी पड़ती है। अब यहाँ पर नॉर्मल कर्जे में कोई नफ़े का जो कर्ज हसना है उसमें किसी किस्म का नफ़ा मशरूत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो सूदी कर्ज होता है उसमें नफ़ा मशरूत होता है, नाम कर्ज का होता है। अब यहाँ जो हो रहा है ना कारोबार में, कर्ज का नाम नहीं ले रहे, काम पूरा पूरा कर्ज वाला ही चल रहा है। तो इस वजह से जो मुआहदे होते हैं, मुआहदे के अंदर जो मामला चल रहे होते हैं उन मामलात को देखकर हुक्म लगाया जाता है, अल्फाज पर हुक्म नहीं लगता। यहाँ कारोबार कहकर लोग पैसे देंगे लेकिन तरीका कार सूदी कर्ज वाला अपनाते हैं, तो इसलिए ये सूदी कर्ज होता है, इसलिए नाजायज़। चले कुछ SMS भी शामिल कर लेते हैं। जमील साहब, अभी तक 6 रोज़े किसी ने नहीं रखे तो बाद में भी रख सकते हैं आप शव्वाल के महीने में? जो हदीस मुबारका है शव्वालुल मुकर्रम में रोज़े रखने से मुतालिक, उसमें कहीं पर भी ये तखसीस नहीं है कि शव्वाल के महीने के बस शुरू होते ही ईद का दिन छोड़कर लगातार रोज़े रखने। ये है कि शव्वाल के महीने में रोज़े रखने। अब शव्वाल के महीने में रोज़ा रखने का एक तरीका यह है कि पहला दिन ईद का छोड़कर जो ईद उल फितर है इसमें तो रोज़ा रखना हराम है। 2 शव्वाल से आगे 29 या 30 शव्वाल ये पूरा महीना बकिया है। तो एक तरीका यह है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 6 दिन लगातार रोज़े रख लिए जाएं। तो एक तरीका शव्वाल के 6 रोज़े रखने का ये है, और एक तरीका ये है कि इन 6 रोज़ों का आप पूरे शव्वालुल मुकर्रम के महीने में आप यूँ तकसीम कर दें कि 1-1, 2-2, 3-3 दिन के गैप से रोज़े रखते रहें। एक दिन रोज़ा रखा, एक दिन नहीं रखा, ठीक है, यूँ कर लें। या पीर को और जुमेरात को रोज़ा रखा और इस तरह करते करते ये 6 रोज़े हो गए। तो 6 रोज़ों का अदद पूरा होने पर वो फजीलत है। इसमें इस फजीलत के हासिल होने में लगातार होने की कोई तखसीस नहीं है, बल्कि अहनाफ के नज़दीक माह शव्वालुल मुकर्रम में रखे जाने वाले ये जो 6 ईद के रोज़े होते हैं इनको वक्फे वक्फे से रखना ये ज़्यादा बेहतर और अफजल तरीका है। अच्छा, अहनाफ के नज़दीक। अहनाफ के नज़दीक। यानी कुछ लोग तो ये 2 तारीख को शुरू ना किया, ईद को तो यकम शव्वाल है, उस दिन तो रोज़ा रखना हराम है, लेकिन 2 तारीख से नहीं शुरू किया तो बस फिर आप फजीलत पा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, ये फजीलत पूरे शव्वालुल मुकर्रम में 6 रोज़े, चाहे आप आखिरी 6 दिन लगातार रख लें या दरमियान में 6 दिन लगातार रख लें या वक्फे वक्फे से 6 का अदद पूरा कर लें, तो वो जो फजीलत है कि इस आदमी ने गोया पूरे दहर का, पूरे ज़माने का रोज़ा रखा, कि माह रमज़ान का रोज़ा 1 महीने का रोज़ा 10 महीनों के बराबर फजीलत का बाइस बनेगा। तो गोया 1 महीने के रोज़े से 10 महीने के रोज़े रखने का सवाब मिल गया। अब बाकी 6 रोज़े जो हुए शव्वालुल मुकर्रम के, तो 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो 60 का फिगर हमें हासिल होता है, और 60 को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 30-30 दिन के 2 हिस्से हासिल होते हैं। तो गोया के 1 माह रमज़ान का हमने रोज़ा रखा तो 10 महीनों के रोज़े का सवाब हासिल हुआ, और शव्वाल के महीने में अगर 6 रोज़े रखे तो 2 महीने के रोज़े का मज़ीद सवाब मिल गया। तो अगर कोई आदमी इस तरह मामूल बना ले कि रमज़ान के रोज़े रखे, शव्वाल के 6 रोज़े रखे, ता हयात अगर उसने अपना ये मामूल बना लिया तो गोया ता हयात पूरी ज़िंदगी ये रोज़ेदार रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी हर साल के पूरे साल के रोज़े, इसलिए इसको दहर का रोज़ा, ज़माना भर के गोया कि उसने रोज़े रखे। मज़ीद सवाल है कि किसी के 2-3 एतिकाफ़ टूट गए हों तो क्या उसकी कज़ा एक एतिकाफ़ से पूरी होगी या अलग अलग करनी होगी? 2-3 एतिकाफ़ टूट जाने का मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि हर साल कुछ ना कुछ एक दफ़ा एतिकाफ़ टूटा तो वो एक हो गया, अगले साल फिर एतिकाफ़ फिर वो तोड़ दिया तो एतिकाफ़। तो अगर किसी आदमी का एतिकाफ़ टूटता है या इस्लामी बहन है उनका एतिकाफ़ टूट जाता है, तो अब क़ज़ा में पूरे 10 दिन का एतिकाफ़ का हुक्म नहीं है, बल्कि क़ज़ा 1 दिन के एतिकाफ़ की है। जो जिस दिन एतिकाफ टूटा है गोया वो उस दिन का एतिकाफ टूटा, अब 1 दिन का एतिकाफ की कज़ा करनी होगी। जिनका आपने सवाल किया कि 2-3 एतिकाफ टूट गए हैं, तो इसका मतलब है कि 2-3 सालों के एतिकाफ टूटे हैं। तो अब उनके ऊपर अगर 2 एतिकाफ
ایک پچھلے سال اعتکاف ٹوٹا تھا کسی بھی وجہ سے، تو ایک دن کا اعتکاف اس کی قضا میں لازم، اور اگر اس سال بھی ایسا ہی کوئی عذر پایا گیا جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹا تو 2 دن کا اعتکاف ان کے اوپر ہے۔ یہ لگاتار ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ چاہیں تو مثال کے طور پہ کل غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر مرد ہے تو مسجد میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے بنیت اعتکاف چلے جائیں، مغرب کی نماز وہیں باجماعت ادا کریں، عشاء، فجر، ظہر، عصر، پھر آگے جو مغرب آئے گی، تو یہ پورے ایک دن کا اعتکاف مکمل ہو گیا۔ اور روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اور اعتکاف جو ہوتا ہے اس میں روزہ ضروری ہے، سنت اعتکاف میں بھی روزہ ضروری ہے جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی روزہ ضروری ہے۔ اب اسی طرح اسلامی بہنوں کا معاملہ ہوگا تو ایک دن کا اعتکاف یوں، پھر چاہیں تو اگلے ہفتے اس طرح اعتکاف کر لیں۔ تو اسلامی بہنیں بھی مسجد بیت میں غروب آفتاب سے پہلے چلے جائیں بنیت اعتکاف، پھر مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب، 5 نمازیں، گویا ایک پورا ٹائم ان کا ایک دن اعتکاف کا گزر گیا۔ جب بھی قضاء اعتکاف کا ہم سلسلہ کریں گے تو اس میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ روزہ رکھنا ضروری۔ تو اب اس روزے میں قضاء رمضان کے اگر کوئی روزے ہیں تو آپ وہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ قضاء رمضان کا روزہ ہے تو وہ روزے کی نیت کر لیں، یا یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے جو روزہ ضروری ہے میں اس طور پر روزے میں، یعنی اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، اس نیت سے پھر وہ روزہ رکھیں۔ تو اس طرح یہ جتنے اعتکاف ٹوٹے ہوں گے اتنے دن کے اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی۔ اور یہ اعتکاف پھر قضا بھی آپ ان دنوں میں کریں گے جن دنوں میں روزہ بھی رکھا جا سکتا ہو۔ پتہ چلے کہ جو دن روزے کی ممانت والے ہیں، یعنی 10 ذوالحجہ، 11، 12، 13، اب یہ ایام جو روزے کی ممانت والے ہیں تو ظاہر اس میں پھر اعتکاف بھی ان دنوں میں نہیں ہوگا، یہ ہٹ کر ان دنوں میں کریں گے کہ جن دنوں میں نارمل روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور کوشش یہی کرنی چاہیے، اگر اعتکاف اس طرح کے ٹوٹے ہیں تو ان کی قضا بھی کر لیں۔ بہنوں کے، خواتین کے بھی بعض اوقات ٹوٹ جاتے ہیں اعتکاف، تو یہ یوں نہیں ہے کہ 10 دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو 10 دن قضا کرنی ہوگی، وہ اعتکاف ایک دن کی ہی ہوگی، جو قضا ہے وہ ایک دن کی ہوگی۔ اور جب بھی رکھنا چاہیں طریقہ کار عرض کر دیا ہے کہ آپ غروب آفتاب سے پہلے جائے اعتکاف پر آ جائیں، خواتین اپنی مسجد بیت گھر کی مسجد میں، اور مرد وہ مسجد کے اندر باقاعدہ آ کر نیت کر کے کہ میں قضا کرنے کی جو بھی اعتکاف ٹوٹا ہے اس کی قضا کی نیت سے وہ بیٹھ جائیں، اور اگلے دن روزہ غروب آفتاب تک ان کا اعتکاف مکمل۔ اچھا، یوں لگاتار 3-4 دن بھی مختلف قضائیں کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر ایک ہی قضا کر لی، یعنی کسی کا مائنڈ بنتا ہے کہ جمعرات کو فیضان مدینہ اجتماع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آسان ہے، رات کو جاگنا، اگلا دن بھی جمعے کا دن ہے، تو یوں اگر اعتکاف کی نیت سے عصر کے بعد ہی یہاں پہنچ جائے مغرب سے پہلے پہلے، اور اگلا دن روزہ بھی رکھتے ہیں، جمعہ بھی ادا کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں غروب آفتاب تک، یعنی ایک ایکٹیویٹی رہتی ہے نا مسجد میں بھی، تو زیادہ دل بھی لگا رہتا ہے سیکھنے سکھانے کے معاملے۔ جیسے بالخصوص آپ نے اچھا مشورہ دیا، جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے علاقے کی مسجد میں اگر بیٹھیں گے جی ہاں تو بھی اعتکاف وہاں پہ ادا کر سکتے ہیں قضا، لیکن اگر جیسے مدنی مراکز کے اندر اگر آ جائیں گے تو یہاں مختلف دینی حلقے کا سلسلہ لگاتار رہتا ہے، کسی نہ کسی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ درس و بیان کا بھی سلسلہ رہے گا، تو ایکٹیویٹی رہے گی، تو تھوڑا یہ اعتکاف کا یہ دورانیہ یہ بہت اچھے انداز سے گزارنا ہے۔ اور یہاں کچھ نہ کچھ احباب بھی ہوتے ہیں، دیگر بھی آرام بھی کرنا ہے تو اکیلا پن نہیں ہوگا نا، تو مسجد کے اندر آرام بھی، ان کو تہجد بھی مل جاتی ہے، چونکہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو صبح اشراق و چاش تک مسجد میں ہی رہتے ہیں، تو یہ ایک آپ کو اچھے انداز سے۔ پھر کچھ ایسے ایام کے لگاتار مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں بھی پاکستان بھر سے افراد فیضان مدینہ کا رخ کرتے ہیں، جو بھی شیڈول ہوتا ہے، تو اس میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ یہ اعتکاف وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو سنت اعتکاف کے حوالے سے، کہ اگر اس وجہ سے کوئی جیسے ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف، تو یہاں پہ بھی اگر وہ عمل پایا گیا تو یہ بھی پھر انہیں قضا درست نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ سے وہ کرنا ہوگا۔ تو یہ آسان انداز سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ ایک اور کو میں نے مشورہ دیا، جمیل صاحب، عام چلیں کوئی مدنی مرکز میں نہیں آتا، تو ایک دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا آپ شب جمعہ کا کیوں کر لیا کرنا، تو وہ آئے تو شب جمعہ کو انہوں نے اعتکاف ایک عام مسجد میں کیا، نیت ان کی مغرب میں آ گئے اور اعتکاف کر لیا۔ تو عام طور پہ شب جمعہ میں مساجد کی صفائی ستھرائی یہ معاملات ہوتے ہیں، جمعے والے دن جمعے کی تیاری میں، تو اس دن تو اس نے دی جی بھر کے مسجد کی جو نا وہ صفائی کی،
مطلب زیادہ سب لوگ آ گئے، تو جو بھی لڑکے ہوتے ہیں، کئی محلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ متعین خادمین اتنے ہوتے نہیں ہیں، یا خادم ایک آدھ ہیں، کوئی ہاتھ تو نہیں ہے، خادم ایک ہے اور وہ نارملی صفائی کر پاتے ہیں، تو کچھ محلوں سے بھی لڑکے آ جاتے ہیں، تو وہ مؤذن خادم کے ساتھ مل کے مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ تو مجھے بعد میں اس نے بتایا کہ بھی آپ نے مشورہ دیا تھا مجھے شب جمعہ کا، تو مجھے تو یہ ایک نیکی اور مل گئی اس میں نا، اعتکاف کی قضا تو ہوئی ہے لیکن میری عادت یہ بن گئی، اب شب جمعہ میں ان کے ساتھ مل کر مسجد کی صفائی کرواتا ہوں۔ ویسے بھی ٹائم ادھر ادھر گزر جاتا تھا، اب اپنی ڈیوٹی سے بھی آتا ہوں تو رات کے وقت یا جو بھی میری ان کے ساتھ سیٹنگ بنتی ہے تو میں اس کا وضو خانہ دھونا، مسجد کی دریاں بچھانا، صفائیاں کرنا، تو یہ ایک اچھا عمل ہے ماشاءاللہ۔ اگر کوئی نیکی بندہ اس طرح کی بھی تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، تو وہ کہہ رہے اچھا مسجد بند ہوتی ہے رات کے ٹائم تو عام طور پہ ایک چنے بندے کو کچھ آر محسوس تو نہیں آر ہونی چاہیے، لیکن سب کے سامنے وضو خانہ دھونا یہ وہ ایک مشکل کام ہے، لیکن مسجد بند ہے تو کہہ رہے ہیں وضو خانہ بھی دھو دیتے ہیں۔ اس میں ذوق والی بات، ذوق والی بات ہے جو قرآن پاک کے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ایک آیت کریمہ اسی دوران یاد آ رہی تھی، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اپنے نبیوں کو حکم دیا، اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو مسجد کی صفائی ستھرائی کا جو کام ہے یہ بہت ہی عظمت والا کام ہے، تو اس کام کو کرنے کے لیے مسلمانوں کو جی نہیں چرانا چاہیے۔ اچھا، مسجد کی صفائی کا یہی طریقہ نہیں ہے مثال کے طور پہ کہ ہم جھاڑو لے کر مسجد کی صفائی کرنا شروع کر دیں، پوچا لگائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی صفائی کا ایک محنت کش والا کام ہے، لیکن صفائی میں یہی چیز شامل نہیں ہے۔ صفائی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم جس صف میں بیٹھے ہیں اس کے اطراف میں کبھی ہمیں کوئی جیسے کچرا نظر آتا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، کوئی کاغذ نظر آ رہا ہے، بعض اوقات ہوا کے ذریعے کوئی اس طرح تنکے بھی اڑ کے آ جاتے ہیں، یا لوگوں کے کپڑوں سے کوئی دھاگا گر جاتا ہے، تو ان دھاگوں کو، ان بالوں کو، ان کچھ بھی ریپرز بچے چیز کھا کے وہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں، بالخصوص ماہ رمضان میں اعتکاف کے دن ہوتے ہیں، معتکفین بھی وہاں رہتے ہیں، کچھ کھجور کی گٹھلی نظر آ رہی ہے، کچھ بھی چیز آپ کو اگر مسجد کے فرش پہ نظر آ رہی ہے، صفوں میں نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی مسجد کی صفائی ستھرائی ہی کا ایک کام ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اٹھا کر مسجد سے باہر مناسب جگہ پہ ڈال دے جہاں سے دوبارہ اڑ کر نہ آ جائیں۔ تو اس طرح یہ بھی مسجد کی صفائی ستھرائی میں شامل ہے۔ اب اس کے اندر وہ افراد کے جو کسی بھی وجہ سے پوچا لگانے کو اپنے آپ کو وہ محسوس کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے کہ یہ ایک عظمت والا ہی کام ہے، یہ صرف مسجد کے خادم، مؤذن انہی کے اوپر فکس نہیں ہے۔ ہم یعنی اس کو یوں لے لیں کہ مؤذن صاحب پوچا لگا رہے ہیں، کل کو وہ عصر کی نماز میں ہمارے امام ہوتے ہیں، امام بھی ہوتے ہیں، ہم ان کو پیش امام، نائب امام بھی کہتے ہیں، جی ہاں۔ تو یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو ڈی گریڈ سمجھا جائے، یہ لوگوں کی نظر میں ان کو اگر سمجھا جا رہا ہے تو اس سمجھ کو ہمیں درست کرنا چاہیے، اور خود بھی اس کام میں آگے مطلب بہت سارے کمیٹی کے ممبران اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے بھی ہوتے ہیں شفیق صاحب، لیکن مسجد کی صفائی ستھرائی کے معاملے میں بعض اوقات وہ آگے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ آپ نے بات کی کہ یہ کچرا اٹھانا، یہ جو بھی اس طرح کی چیز ہے اس کو اٹھائیں، یا وہ لوگ تھوڑا سا یہ غور کریں، کبھی نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو اب نکاح میں بعض اوقات وہ چھوارے یا اس کے پیکٹ ہوتے ہیں، اب وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اب وہ کیا کریں گے، کھولا اس کو پیکٹ کو، اس کی وہ چاہے اوپر کی وہ پنی ہے، کاغذ ہے، اس کو پھاڑا، کھجور نکالی، ٹافی نکالی، جو چیز ہے، کھجور کھائی تو گٹلیاں ڈال دی، کھجور کا آگے کا ایک سخت سا حصہ ہوتا ہے وہ کبھی وہ نیچے ڈال دیا۔ تو اللہ کے نیک بندو، آپ خود ہی یعنی ایک طرف تو ان کی فضیلتیں سنا رہے ہیں کہ جو مسجد سے ایسی تکلیف دہ چیزوں کو دور کرے، اور آپ وہی چیزیں ڈال لیں، تو ایسا بالکل نہیں کریں۔ اور نکاحوں کے دوران میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کئی طرح کی بے ادبیاں ہمارے عرف میں یہ رائج ہوتی جا رہی ہیں۔ شور و گل سے مسجد کو بچانا لازم،
لیکن یہ نکاحوں کے درمیان ایسے معاملات، نکاح جیسے ہو گیا تو اب سارے جو ہے نا وہ ہنسمکھ ہوں گے، ٹھیک ہے، مسکرا کر مبارکباد دینا، دعا دینا، کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی گپ شپ لگانا، اونچی اونچی آوازیں آنا شروع ہو جانا، یہ ٹھیک نہیں۔ کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، اس کو لینے دینے میں شور و گل ہونا، یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ مسجد کے بالکل آداب کے اور تقدس کے برخلاف چیزیں ہیں۔ اچھا، ایسی چیز تقسیم کرنا کہ جس کے ذرات ہی نیچے گریں گے یہ بالکل غلط ہے۔ آپ ایک میٹھی چیزیں، اور یہ تھوڑی دیر بعد یہاں چونٹیاں آ جائیں گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور اتنے خوبصورت قالین بعض اوقات مساجد میں بچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اگر قالین ہو تو ہم تو وہاں کسی کو کھانا کھانے نہیں دیں، ہم کہیں جو کھانے کی جگہ ہے صرف وہیں آؤ، آپ ایسے تھوڑی مٹھائیاں وہاں تقسیم کرنے لگ جائیں گے۔ تو مسجد کے بھی ان چیزوں کا ہمیں بالکل خیال رکھنا ہے۔ نکاح کے دوران بھی مسجد کے ان تقدس کا خیال رکھنا یہ ہم سب کی ایک بیسک ذمہ داری بنتی ہے، اور ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کچھ چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، چلے جمیل صاحب، تو اب ان کو کوئی کھا رہے ہیں بالفرض، اور مسجد کو آلودہ بھی نہیں کر رہے لیکن چیز کھا بھی رہے ہیں، تو کیا ان کو بھی کوئی اعتکاف کی نیت ہونا ضروری ہے، یا ایک آدھا چھوارا کھانا ہے، یا ٹافی کھا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں نا وہ عبادت کے لیے ہوتی ہیں، کھانا پینا یہ ان عبادات میں شامل نہیں ہوتا۔ تو اب چاہے مثال کے طور پہ مسجد کے اندر 11ویں شریف کی تقریب ہوئی، 12ویں شریف کی محفل ہوئی، یا اس طرح کی کوئی بھی دینی تقاریب ہوئیں، اس کے اندر لنگر کھلایا جا رہا ہو، یا اس کے اندر مٹھائی کچھ نہ کچھ نظر و نیاز تقسیم ہو رہی ہو، یا شادی کا موقع ہوتا ہے اور وہ نکاح کے بعد چھوارے وغیرہ کچھ نہ کچھ پیکٹس تقسیم ہوتے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں نیاز کے طور پر، یا شادی نکاح کی خوشی میں جو چھوارے تقسیم ہو، یہ پیکٹ ہمارے پاس آ گیا، تو اب ہم ہیں مسجد میں، ہمارے ہاتھ میں یہ کھانے پینے کی پاکیزہ حلال چیزیں موجود ہیں۔ اب رہا معاملہ اس کا کہ ہم مسجد میں یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں، تو اعتکاف کی نیت کے بغیر ہم مسجد کے اندر کوئی چیز چاہے وہ حلال ہو وہ نہیں کھا سکتے، حتیٰ کہ امیر اہل سنت بالکل واضح طور پہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ آب زمزم بھی پی رہے ہیں نا، تب بھی مسجد کے اندر بلا اعتکاف کی نیت نہیں پی سکتے۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں امیر اہل سنت کے ہزاروں بیانات ہوں گے، ہزاروں بیانات بلا مبالغہ، مدنی مذاکرے کی سیریل دیکھ لیں تو ہزاروں پہ تو وہ بھی مشتمل ہیں، یعنی ہم شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ کا بیان شروع ہوتا ہے تو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، ہر میں آپ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی ایک دعوت اسلامی کا میں سمجھتا ہوں کہ جو درس و بیان کے آداب میں سے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں مبلغ بیان کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بیان سے پہلے جو حمد و صلوات وغیرہ پڑھنے کے بعد وہ نویت سنت الاعتکاف، تو یہ دعوت اسلامی کے درس و بیان کے دوران اس چیز کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز کھانے پینے کو تقریب میں یا بیان یا اجتماع میں آ جاتی ہے، تو اس لیے اعتکاف کی نیت کے بغیر نہیں کھا سکتے۔ تو اب جو آپ نماز کے لیے آئے، محفل میں آئے، درس و بیان سنا، اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مٹھائی وغیرہ لنگر تقسیم ہوگا، تو آپ کھانے کی نیت سے اعتکاف کی نیت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ عبادت کی نیت ہی کریں گے کہ میں اب مسجد میں آ رہا ہوں، محفل میں بیٹھ رہا ہوں، میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں، اور نماز کے بعد نکاح ہوگا تو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اسی دوران اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اب نکاح کی تقریب ہوئی، کچھ نہ کچھ تقسیم ہوا، اب اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو مکمل حفاظت کے ساتھ کہ کھانے پینے کی اشیاء مسجد کی صف پر نہ گر گئی تو آپ اس کو اٹھا لیں، آلودہ نہ ہونے دیں۔ اعتکاف کی نیت تھی تو آپ کے لیے کھانا پینا جائز ہو جائے گا، ورنہ بلا اعتکاف کی نیت کیے کھانا پینا مسجد میں جائز نہیں ہے، بھلے آپ تبرک کھا رہے ہیں، اگرچہ آب زمزم ہے، اگرچہ دم کیا ہوا پانی ہے، یا مختلف اور آپ پانی اپنا گھر سے لے کر آئیں، بھلے بالکل اس کے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں شفیق صاحب کہ ہمیں یوں سمجھیں کہ ہر زاویے سے ہماری اصلاح ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ نیاز کا کھانا لوگ اس کو تبرک برکت والا ہی کھانا سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کھانے کو بھی ایک سعادت مندی ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی دعوت اسلامی ہماری اصلاح کر رہی ہے کہ آپ تبرک کو بھی اگر مسجد میں بلا اعتکاف کی نیت کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو بھی کہیں گناہ گار تو نہیں ہو رہے۔ اس پہ بھی توجہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں دلائی جاتی ہے، اور اس طرح یعنی یہ باریک باریک سی توجہ ہیں جس کے ذریعے سے پھر بندہ اگر غور کرے
تو بڑی بڑی چیزیں تو بالکل سامنے آ جاتی ہیں. اور یہ اگر نیت نہیں ہے، نیت شروع سے بنے اعتکاف کی، میں نے مسجد میں جاتے ہی اعتکاف کی نیت کر لینی ہے، کیونکہ بعض کا چیز سامنے آتی ہے تو یاد نہیں رہتا. اب مسجد نبوی شریف میں، حرمین طیبین کے سفر پر آدمی وہ آب زمزم شریف، جگہ جگہ کولر ہوتے ہیں، زمزم شریف پیتے ہیں، تو اب وہاں بھی اگر ایسے ہی بلا ارادہ چلے گئے اندر اور اعتکاف کی وہاں بھی نیت نہیں کی تو یہ صورت گناہ والی صورت ہو سکتی ہے کہ کھانا پینا. اعتکاف کی نیت کا فائدہ بھی تو دیکھیں نا، جب تک ہم اعتکاف کی نیت کیے مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. مسجد حرام شریف میں اعتکاف کی نیت کی تو وہاں کے اعتکاف کا ثواب کتنا؟ 1 لاکھ. سبحان اللہ، ایک نے کی 1 لاکھ. مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کی نیت سے جائیں گے تو وہاں کتنا ثواب ملے گا. تو اعتکاف صرف وہ سالانہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی نہیں ہوتا، یہ اعتکاف آپ پورے سال کے آپ 365 ایام میں جب چاہیں جس وقت چاہیں مرد حضرات مسجد نبوی شریف میں یا اپنے علاقے کی کسی بھی مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. اگر کسی نے بیماری کی وجہ سے رمضان کے فرض روزے نہیں رکھے اور بیماری ایسی ہے کہ رمضان کے بعد بھی نہیں رکھ سکتے تو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ جواب ارشاد فرمائیں. اچھا، بیماری بعض اوقات رمضان کے بعد بھی روزہ رکھنے میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو ابھی کسی کا یہ مرض مثال کے طور پہ 2 مہینے تک رہے گا، 6 مہینے تک رہے گا، اس کے بعد پھر سیٹ ہو جائیں گے. تو ماہ رمضان کے جو روزے اس بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں تو صحت حاصل ہونے کے بعد پھر ان کی قضا ہی کرنی ہوگی. تو یہ جو فدیے کا حکم ہے کہ روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار جو مال ہوتا ہے یا روپے پیسے ہیں وہ کسی مسکین غریب مستحق کو دے دیا جائے تو ایک روزے کا فدیہ بن جاتا ہے. یہ حکم اس کے لیے ہے کہ ایسا شخص جو اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اس کمزوری کی وجہ سے ماہ رمضان میں بھی وہ روزے نہیں رکھ پا رہا، ماہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی وہ روزے نہیں رکھ پائے گا، اور یہ بالکل واضح ہے کہ دن بدن کمزوری اب بڑھتی چلے جائے گی، یہاں تک کہ وقت وفات تک اسے ماہ رمضان کے وہ 30 روزے یا 29 روزے قضا کرنے کا وقفے سے بھی روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے گا. یعنی اس قدر وہ لاغر اور کمزور ہے. تو ایسے مسلمان کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے کے بجائے فدیہ ادا کرے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ پھر ایک مسکین کو کھانے کا جو فدیہ ادا کریں گے. باقی جو امراض میں مسلمان مبتلا ہوتے ہیں تو بعض امراض تھوڑے سے طویل عرصے تک بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی بندہ ریکور ہو جاتا ہے، یا بیماری کا وہ زور ہم کہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے کہ شروع میں کوئی بھی صدمہ یا کوئی بھی بیماری کا اچانک لاحق ہو جانا وہ واقعتاً آدمی کو بعض اوقات روزہ رکھنے سے بھی رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ یوں سمجھیں کہ بیمار بھی بیماری سے ایک طرح سے دوستی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ پھر آدمی میں ہمت آنے لگتی ہے، وہ روزے رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. یا وہ بیماری ایک عرصے تک رہی پھر ختم ہو گئی تو اس بیماری کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھے پھر ان روزوں کی قضا ہی کرنی ہوگی. نارمل گویا ایسے آدمی کو ہم شیخ فانی کے درجے میں نہیں لا سکتے. اس آدمی کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے قرآن پاک نے ویسے ہی رخصت دی ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھ پائے اتنے روزوں کی گنتی بقیہ ایام میں پوری کر لیں تو ان کو بعد میں قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ہر بیمار کی طرف سے یوں فدیہ ادا نہیں کرنا. کئی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، ٹیمپریری مرض ہے، آپریشن ہوا ہے، کچھ اور ایسے عارضے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید فدیہ دے دیں بعد میں روزے قضا نہیں کرنے پڑیں گے. تو ایسا نہیں ہے. ان بیماروں کو جب صحت مل جائے روزے قضا کرنے کا حکم ہے. بلکہ جو فدیہ بھی دے چکے اور فدیہ دینے کے بعد اب یہ بیمار ہے، اس کو شفا مل گئی، یا ایسا شخص جو اس وقت روزے رکھنے کے پوزیشن میں ہی نہیں تھا، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، اب وہ اتنی پوزیشن میں آگے کہ روزے رکھ سکتے ہیں، تو ان کو بھی تو قضا کرنے کا حکم ہے کہ وہ قضا کریں گے. جی اب چونکہ اصل جو حکم تھا وہ روزے رکھنے کا ہی تھا، اور روزہ رکھنے کے بجائے اس کے بدل میں جو فدیہ دینے کا حکم آیا تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جب طاقت آ گئی تو وہ جو اس کا ایک بدل تھا وہ ختم ہو گیا. اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے کسی آدمی کو وضو
کے لیے پانی پر قدرت نہ ہو، بیماری کی وجہ سے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، تیمم کیا، نماز پڑھی، قرآن پکڑا، تلاوت کی، لیکن جیسے ہی پانی پر قدرت حاصل ہو گئی کہ پانی آ گیا یا وہ بیماری کا زور ختم ہوا، پانی نقصان نہیں دے رہا، تو اب جو تیمم تھا وہ ختم ہو جائے. پانی آتے ہی تیمم ختم. اب نماز پڑھنی ہے، قرآن کو چھونا ہے، وضو کر کے ہی چھونا ہوگا، وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. اور پہلے کی نماز اس کی ہوگی، پہلے کی نماز جب عذر تھا تو اس وقت وہ نماز بھی ہوگی. لیکن فدیے کا حکم کیا ہوگا؟ وہ یہ نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں ہوگا. وہ فدیے کا حکم یہ ہوگا کہ جو آپ نے فدیے دے دیے وہ نفلی ہو گئے نفلی صدقہ ہو جائے گا. اور آپ کو فرض روزے رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق دین کے احکامات ہمیں اللہ سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کو، نمازوں کو، روزوں کو، دیگر جو عبادات ہم کر رہے ہیں، رب تعالیٰ سب کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں عبادات کے معاملات ہوں یا کاروباری معاملات ہوں کرنے شریعت مطالعہ کے مطابق ہے، تاکہ کسی طرح کے ہم گناہ میں نہ پڑیں. ہمیں جو کچھ مل رہا ہو وہ بھی حلال ہو، طیب ہو. اپنی اولادوں کو بھی ہم حلال لقمے کھلائیں، ان کی اپنی برکات ہیں. حلال لقمے، حلال غذائیں کھانے والے ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، انہیں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.